جی السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے کہ اپنے خطے کی ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ کے بارے میں، جہاں ایران نے انڈیا کو چابہار ریل ٹریک منصوبے سے علیحدہ کر دیا ہے۔ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ جو فنڈ مہیا کرنے تھے انڈیا نے اس منصوبے کے لیے وہ فراہم نہیں کیے اور منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم یہ منصوبہ خود بنائیں گے اور انہوں نے اس منصوبے پر کام سٹارٹ بھی کر دیا ہے۔ یہ بات ہے آج سے تقریباً 4 سال پہلے، جب مودی نے ایران میں جا کے اس منصوبے کا افتتاح کیا تھا اور اس منصوبے کی باقاعدہ آغاز کیا تھا۔ اس وقت افغانستان کے صدر بھی وہاں تھے اور ایران کے بھی۔ تو انہوں نے اس منصوبے کا افتتاح کیا کہ چابہار سے افغانستان کے شہر زیدان تک ایک ٹریک بنایا جائے گا، جس کی لمبائی تقریباً 628 کلومیٹر رکھی گئی۔ تو اس معاہدے سے انڈیا بہت خوش تھا، کیونکہ پہلے وہ پاکستان کے راستے افغانستان اور سنٹرل ایشین ممالک تک وہ تجارت کرتا تھا۔ اب وہ پاکستان پہ جو اس کا انحصار ہے وہ کم ہو گیا اور وہ رشیا اور سنٹرل ایشیا کتنے ممالک بھی ہیں وہاں تک وہ تجارت اس معاہدے کے ذریعے اور اس ریل ٹریک کے ذریعے وہ کر سکتا تھا۔ تو اس نے یہ سمجھا کہ اب پاکستان کو نیچا دکھا دے گا اور پاکستان کی جو گوادر بندرگاہ ہے اس کے مقابلے میں انہوں نے چابہار پہ انویسٹمنٹ کرنا شروع کی، تاکہ ہم اس کے مقابلے میں ایک نئی بندرگاہ اس ایریے میں لا سکیں۔ اب اہم بات یہ کہ جو انڈیا ہے اس کو اس معاہدے سے الگ کیوں کیا گیا اور کس وجہ سے وہ اس معاہدے سے الگ ہوا ہے اور کتنا اسے نقصان ہوا ہے۔ انڈیا آج تک 1947 سے مودی کی حکومت تک اس کا جو بھی انحصار رہا ہے، مختلف ممالک سے اس کے تعلقات رہے ہیں، وہ درمیانی سطح کے اس نے رکھے ہیں، ہر ایک کے ساتھ بنا کے رکھی ہے۔ لیکن جب سے مودی آیا ہے تو اس نے ایک بلاک کی طرف زیادہ کھنچاؤ اس کا رہا ہے، یعنی امریکہ کی طرف۔ جب امریکہ کی طرف اس کا زیادہ کھنچاؤ رہا ہے تو اس وجہ سے اسے اب یہ نقصان بھی اٹھانے پڑ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ اس خطے میں چین کے مقابلے میں ایک ایسا ملک لا کھڑا کیا جائے جو کہ چین کا مقابلہ کر سکے، تو اس نے انڈیا کو تیار کیا۔ تو انڈیا اب اس کے خمیازے بھگت رہا ہے۔ اب جب امریکہ نے ایران پہ پابندیاں لگائیں تو اس کا ڈائریکٹ اثر انڈیا پہ بھی پڑا، جو اس کا بہت قریبی اتحادی تھا۔ اس کا یہ اثر یہ پڑا کہ وہ جو سستا تیل خریدتے تھے ایران سے وہ بھی اب خریداری بند ہوگی، اور دوسرا چابہار بندرگاہ اور جو یہ ٹریک بننا تھا اس میں بھی تاخیر ہوئی۔ اب جو امریکہ نے پابندیاں لگائیں انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ چابہار بندرگاہ اور یہ ٹریک آپ بنا سکتے ہیں، اس پہ پابندی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ بنا کہ جو بھی تعمیرات کے لیے سامان چاہیے تھا وہ ایران پہ پابندیوں کی وجہ سے وہاں انڈیا کی کوئی کمپنی کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ کام نہ سٹارٹ کر سکے، اور آج چائنا نے وہاں گیم کھیل کے اپنا کام بنا لیا اور انڈیا کو آؤٹ کر دیا وہاں سے۔ اب چائنا نے وہاں پہ جو اہم گیم یہ کھیلی ہے کہ چائنا آج کل امریکہ سے بہت زیادہ اس کے تعلقات خراب ہیں اور ایران کے بھی امریکہ کے ساتھ بہت خراب ہیں۔ اب یہ دونوں ممالک اکٹھے ہو گئے ہیں امریکہ اور انڈیا کے خلاف۔ ایران میں اب چائنا نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ $400 ارب تک انویسٹمنٹ کرے گا۔ اس کے بدلے میں یہ منصوبہ تقریباً 25 سال کے لیے ہے۔ اس کے بدلے میں 25 سال تک ایران سستا خام تیل چائنا کو فراہم کرے گا۔ اب اس میں دونوں کا فائدہ ہے کہ انویسٹمنٹ ہوگی، ایران پہ پابندیاں ہیں، ایران کو بھی فائدہ ہوگا، اس کی معیشت بھی سٹرونگ ہوگی، اور چائنا کو بھی فائدہ ہوگا کہ وہ سستا تیل لے گا، اور خطے میں اس کا اثر و رسوخ بھی بڑھے گا، کیونکہ چابہار بندرگاہ بھی اس کے پاس ہوگی، اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ وہ چابہار بندرگاہ وہ بھی لیز پہ اب لے سکتا ہے۔ اب جو انڈیا تھا وہ پاکستان کو پچھلے 4-5 سال سے دنیا میں اکیلا کرنا چاہتا تھا، اور اب حال اس کا یہ ہے کہ وہ خود اکیلا ہو گیا ہے۔ اب پورے خطے میں اس کے جو بھی پڑوسی ہیں سب کے ساتھ اس کے تعلقات اس کی غلط خارجہ پالیسیز کی وجہ سے اب خراب ہو چکے ہیں۔ اب اس کے نیپال کے ساتھ سرحدی تنازع چل رہا ہے، چائنا نے اس کا جو لداخ میں حال کیا ہے وہ بھی بہت برا ہے، اور پاکستان کے ساتھ تو اس کے ہمیشہ سے ہی برے تعلقات ہیں، اور ایران کے ساتھ بھی اب خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ افغانستان میں انہوں نے ہمیشہ کٹ پتلی حکومت کا ساتھ دیا، وہاں پہ اشرف غنی کا ساتھ دیا،
تو اب امریکہ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ طالبان کا اس کو تسلیم کریں، اس کے ساتھ اپنے تعلقات بنائیں، کیونکہ نیکسٹ آنے والی طالبان ہی ایک سیاسی جماعت ہے جو افغانستان میں جو حکومت بنا سکے۔ تو ابھی تک انڈیا نے افغانستان میں طالبان کو بھی تسلیم نہیں کیا، تو جو بھی انویسٹمنٹ اس نے افغانستان میں کی ہوئی ہے وہ بھی خطرے میں ہے اگر وہاں طالبان آ جاتا ہے۔ تو ادھر ایران میں بھی اس کا یہی نقصان ہوا ہے کہ جو بھی انویسٹمنٹ ہے وہ بھی ڈوب چکی ہے۔ اب یہ جو انڈیا کا یہ حال پورے خطے میں ہو چکا ہے، انڈیا نے تو یہ سمجھا ہوا تھا کہ امریکہ کے ساتھ لگ کے ہمیں وہ چائنا کے مقابلے میں بہت بڑی طاقت بنا دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انڈیا کی سب سے بڑی غلطی یہ ثابت ہوئی کہ اس نے امریکہ کا ساتھ دیا اور کمپلیٹلی طور پہ دیا۔ تو اب پاکستان نے جو شروع سے ہی امریکہ کا اتحادی رہا ہے، اس کو جتنے نقصان ہوئے ہمیں اب سبق آ چکا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کمپلیٹلی طور پہ چلنا ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، اور یہاں بھی اس نے اپنے مفادات کو دیکھا ہے، انڈیا کو نہیں دیکھا۔ اور اب جو انڈیا کو نقصانات ہوئے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایران سے سستا تیل بھی نہیں خرید سکتا امریکہ کا اتحادی ہو کے بھی، اور ایران میں جو اس نے انویسٹمنٹ کی چاہ بہار سے لے کر ریلوے ٹریک تک وہ سب اب اس کا ضائع ہو گیا۔ وہ چائنا نے وہاں پہ اپنی گیم کھیل دی، اور دوسری طرف افغانستان میں جو اب پیس ڈیل ہوئی ہے وہاں بھی انڈیا کا نقصان ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے اس نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی افغانستان میں، تو وہ بھی اس کی خطرے میں ہے۔ تو یہ سب آج امریکہ کی وجہ سے انڈیا پہ ہو رہا ہے، تو یہ انڈیا کو ایک بھاری نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں امریکہ کے اتحادی ہو کے۔ تو ناظرین، یہ ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ تھی جو خطے میں آج کل چل رہی ہے۔ تو انڈیا کی غلط خارجہ پالیسیز کی وجہ سے وہ مشکلات میں گر چکا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو امید ہے کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔